بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں کومل عبداللہ۔ آج کا ٹاپک ہے اور قرآن میں عورتوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا۔ زیادہ تر علماء یہاں کھیتی کی مثال کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد کا فروغ عورت سے ہی ہے۔ جس طرح بیج بونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے، اسی طرح کھیتی میں اضافہ ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اس کھیتی کی نسل پروان چڑھتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسانی نسل کا تعلق عورت سے جڑا ہے، یعنی عورت کو اولاد کو جنم دیتی ہے اور عورت کی وجہ سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں کہ آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے مگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اسے محبت نہیں کرتے، اپنا آرام سکون قربان کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنے آرام کو بھول نہیں جاتے، اس طرف آنے والے 100 اور دیگر جانور اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بنانے سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے، اس کے مزاج اور مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اس کی ضرورت کا پانی مہیا نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا اور آپ اس کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ اور یہاں یہ سب صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے، اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کے نخرے اٹھائیں، اس سے توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے آس پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسے خرچ کریں، اس کے حق میں دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے کو مار بھگائیں، اس کو خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام و سکون کے لیے محنت کریں۔ جب آپ سے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، اس کا لہجہ اور آپ کے دل کو خوش کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور پھر اسے دیکھ کر آپ بھی خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے اور یہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ میں چھپی ایک حقیقت ہے۔ بے شک اپنی بیگم کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس کی ضروریات کو فوراً پورا کریں۔ عورت اتنا ہی تو توجہ چاہتی ہے ایک کسان اپنی کھیتی کو دیتا ہے، لیکن آپ اس آیت مبارک کی جہاں کہیں بھی تشریح ملے گی تو صرف وہ جنسی میلاب تک ہی محدود ملے گی، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع اور مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا انسان پڑھ کر دنگ رہ جائے۔ تو آج کے بعد کوشش کیجیے گا کہ آپ جب بھی کبھی قرآن پڑھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے، لکھنے کے لیے اور اس پر درست معنون میں عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں گنی نہیں تو تولی جائیں گی، اس کو سمجھیے، اور اللہ رب العزت نے نیکیاں گننے کے بجائے تولنے کا ذکر کیا، اور اس کی کیا حکمت ہے۔ ذرا یہ نقط سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محشر کے دن نیکیوں کو گنا جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ نیکیوں کو تولا جائے گا۔ کس قدر حکمت ہے اس میں کہ اب معاملہ سب کے لیے یکساں ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، معذور ہو یا صحت مند۔ معاملہ گنتی پر نہیں بلکہ وزن پر ہے، اور نیکیوں کا وزن بڑھانے والے اسباب سب کے لیے یکساں طور پر میسر ہیں۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جو آپ کی نیکیوں کا وزن بڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نیکی کرنے سے پہلے بار بار اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ کہیں میں کسی کو خوش تو نہیں کر رہا۔
مخلوق میں اپنی عزت نہیں بڑھا رہا، بار بار ٹولے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ دوسری چیز طریقہ ہے۔ اسلام اتنا کامل ہے کہ بیت الخلا اور بیت اللہ تک کے سارے طریقے آپ کو بتا چکا ہے۔ جب نیکی کرنے لگیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کے لیے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ بالکل اس کے مطابق کی جائے، یعنی نیکی قرآن اور سنت کے مطابق ہی قبول ہوتی ہے، مصنوع طریقے سے کی جائے گی تو وزن ہوگا۔ تیسری چیز قربانی ہے۔ آپ جو نیکی کرنے لگیں تو اس کے لیے آپ کو کس قدر قربانی دینی پڑتی ہے، اس میں آپ کے لیے کس قدر جانی اور مالی تکلیف ہے۔ یہ تکلیف مشقت جتنی زیادہ ہو اتنی ہی نیکی بھاری ہوگی۔ مثلاً ایک بھوکا شخص اپنی ضرورت کی روٹی صدقہ کر دے تو اس کا ثواب کسی ارب پتی کے چلائے ہوئے لنگر سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکیاں ہی ساتھ جائیں گی۔ ان کو وزنی بنائیں۔ جب بدن ٹوٹ رہا ہو اور سردی کا موسم ہو اور سخت ناگواری کے باوجود آپ اٹھ کر نماز پڑھ لیں تو آپ کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ نماز کس قدر قیمتی ہوتی ہے۔ سورۃ دعا کا مفہوم ہے کہ ڈپریشن اور پریشانیوں کا علاج۔ کیا آپ بھی کبھی شدید دکھ میں سورۃ دعا کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل میں تنگی تحلیل ہوگی۔ اور سورت کو ڈپریشن انگزائٹی کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں 2 قسمیں کھاتے ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، دن کی روشنی کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں کتنی ویلیو رکھتی ہیں۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزرتی ہے، کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے اور دونوں کا آنا لازم ہوتا ہے اور دونوں اپنی خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو تاریکی چھانا لازمی ہے اور امر ہے، اور جب تاریکی ہے تو روشنی آنا بھی لازم ہے، امر ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہم فجر کی نماز کبھی مس نہ کریں۔ اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، 4 وقت تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ پاتے۔ زندگی بھی تو ایسے حالات سے گزرتی ہے کہ کبھی روشن کبھی تاریک، تو پتہ چلا دونوں ہی برے نہیں ہوتے۔ مطلب زندگی میں حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم رات کے بعد صبح کے بعد، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک رات کے بعد صبح ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ زندگی میں غم کے بعد خوشی بھی آئے گی، اندھیرے کے بعد روشنی بھی آئے گی۔ اتنا تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے طور طریقوں سے ہمیں مسلمان دکھنا بھی چاہیے، ہمارے اخلاق سے، ہماری سوچ سے، ہمارے حلیے سے۔ جو ہم حجاب کرتے ہیں تو ہمیں سامنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مسلم ہے، اور الحمدللہ جب ہم حجاب کرتے ہیں تو ہم اتنی نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں اور خود کو پاک کر رہے ہوتے ہیں، ہم گندی نظروں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، ٹی وی ایکٹریس کو دیکھ کر ہمارا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم بھی ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن استغفر اللہ، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا آخری پیغمبر ہمیں بھیجا تو ہمیں ان کو فالو کرنے چاہیے، ان کی بیویوں کی تربیت دیکھنی چاہیے، اور حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے نبی کو وہ ہر سکھ و آسائش دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غریبت والی زندگی دی تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے
مطلب ہمارے نبی نے امت کے لیے اتنا کچھ برداشت کیا، اور ہم کیا ہے، ہمیں مطلب تھوڑی دیر کے لیے اگر پنکھا بند کیا جائے تو ہم چلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں بند، مطلب ہم میں تو اتنا سا بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں کیا